اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زلزلوں کے بارے میں ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اس کی چند صورتوں میں ذکر ہے، تو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اس میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ انبیاء ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں ذکر آتا ہے زلزلوں کے بارے میں، الم یر الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہیں، ان السماوات، کہ آسمان جو ہے، والارض اور زمین، کانتا رتقا، دونوں ملے ہوئے تھے، کانتا ملے ہوئے تھے، رتقا ملے ہوئے، جڑے ہوئے یعنی، ففتقناہما، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر چیز کو، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، پانی سے ہر چیز کو کر دیا ہم نے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا، وَجَعَلْنَا، ہم نے کیا، مِنَ الْمَاءِ، پانی سے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی دے دی۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ کیا ایمان نہیں لاتے، یعنی کافر۔ وَجَعَلْنَا، اب یہ آ رہا ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے کیا، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کیے، فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین پر پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ وہ حرکت نہ کرے ان کے لیے، ادھر ادھر ہلے نہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور کر دیا ہم نے اس میں، فِجَاجًا سُبُلًا، راستے کشادہ، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں راستوں سے۔ تو یہ تو ہو گیا سورہ انبیاء میں ذکر آ گیا کہ یہ رب تعالیٰ نے کیسے پہاڑ، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے کر دیے زمین پر پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ وہ ہلے نہ ان سے، ان کے لیے، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور پھر کر دیے اس میں، فِجَاجًا، راستے کشادہ، سُبُلًا، کشادہ راستے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راستہ پائیں۔ اس طرح سے سورہ حج میں بھی آ رہا ہے، اس میں سورہ انبیاء میں پہلا بھی یہی رکوع ہے، اس طرح سے، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کا، للناس حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں بہکے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتا کوئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت، الا استمعوہ، اس کو وہ سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور پھر وہ اس کو ہنسی مذاق کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، بیکار چیزوں میں لگے ہوئے ان کے دل، اصر النجوى الذین ظلموا، اور چھپایا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اصر النجوى الذین، اور انہوں نے کیا کیا، سرگوشی کی ظالموں نے، ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل ھذا، کیا یہ نہیں، بشر مثلکم، تمہاری طرح کے انسان، افتأتون السحر، کیا تم جادو کی طرف آتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے بھی ہو۔ تو یہ تو انہوں نے، یعنی اس طرح سے اس کو جھٹلایا، زلزلوں کو اور قیامت کو۔ اس طرح سے پھر سورہ حج میں بھی آ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے، ڈرو اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے، رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ جو ہوگا وہ تو بہت بھیانک ہوگا، یعنی ہر چیز ختم کر دی جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی اور اپنے اندر کا بوجھ نکال دے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، یعنی اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا، یوم ترونھا، دیکھو گے اس دن، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنی اولاد کو بھول جائے گی، جس کو یعنی اس نے دودھ پلایا، اما ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا، وتضع کل ذات حمل حملھا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنا حمل،
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور دیکھو گے تم لوگوں کو گویا کہ مدہوش ہو رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ مدہوشی نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عذاب اللہ شدید، لیکن یہ تو اللہ کا عذاب ہوگا جس کے خوف کے مارے لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں آ رہا ہے سورہ لقمان میں، سورہ لقمان میں بھی اس کا آ رہا ہے تھوڑا سا ذکر، یہ پہاڑوں کا۔ تو یہ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ہے آیتیں واضح کتاب کی، حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور پھر آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح والے ہیں، فلاح پانے والے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے، من الناس، لوگوں میں سے، من یشتری لہو الحدیث، بیکار باتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں، بغیر علم، لا علمی میں، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذُهَا ہُزُوًا، اور پھر یہ قرآن کو بھی اور دوسری اس کو بھی، دین کو بھی مذاق بڑھاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے اہانت والا، ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاللہ مستکبرن، پیٹھ پھیرتا ہے تکبر سے، کان لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ثقل ہے، فبشر بعذاب علیم، پس ایسے لوگوں کو عذاب، دردناک عذاب کی کچھ خبر دے دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے ایمان لائے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں نعمتوں کے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور پھر وہ زبردست اور حکمت والا ہے رب تعالیٰ۔ خالق، اب یہ آ رہا ہے زمین کیسے پیدا ہوئی، خالق السماوات بغیر عمد، تخلیق کیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تخلیق کیا، خالق السماوات بغیر عمد، بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کیا، ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو، والقا، اور پھر ڈال دیا ہم نے، فی الارض رواسیہ، زمین میں پہاڑ بھی، والقا فی الارض رواسیہ، اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے، ان تمید بکم، تاکہ نہ وہ حرکت کرے تم سے، تمہارے لیے ہلے جلے نہ، اور وسع فیہا من کل دابہ، اور پھر پھیلا دی اس میں ہر قسم کے جاندار، یعنی رب تعالیٰ نے زمین کو آباد کر دیا ہر قسم کی چیزوں سے، جانداروں سے، اور جو کچھ بھی ضرورتیں تھیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آتا برسایا آسمان سے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَنبَتْنَا، پس اگا دیے، فی، اس سے، فیہا من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے، ہر قسم کی چیزیں خوبصورت زمین میں اگا دی، وَأَنبَتْنَا فیہا، پس اگا دیے اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے، ھذا خلق اللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری مخلوق ہے، تخلیق ہیں، فارونی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا باقیوں نے بھی کسی چیز نے کوئی چیز بنائی ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو صحیح سری گمراہی میں ہیں۔ تو یہ ذکر آ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے پہاڑ جو زمین پر لگا دیے، اس لیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور یہ اس میں میخوں کا کام کر رہے ہیں۔ تو جب پہاڑ ہم نے توڑ تاڑ دیے تو اس سے زلزلہ آنے شروع ہو گئے،
زلزلوں کی وجوہات زیادہ تر یہی ہیں کہ ہمارے ادھر جو پنجاب میں زلزلے کم آتے تھے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، لیکن اب زلزلے روز آ رہے ہیں۔ تو سورہ زلزال بھی اسی بارے میں ہے۔ سورہ زلزال تیسویں بارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلائی جائے گی زمین، زلزلہ لایا جائے گا زمین میں، زلزالہا، زلزلہ باخراجت الارض، اس کا زمین اپنے اندر کا بوجھ نکال دے گی، یعنی جو کچھ بھی اس پہ ہم مانتے ہیں دفن ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیونکہ رب تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا زمین کو کہ وہ یہ ساری باتیں بیان کر دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ کیسا دن سخت ہوگا، یومئذ، وہ دن، یصدر الناس، آئیں گے لوگ، اشتاتا، اشتاتا لیروا اعمالہم، گروہ در گروہ، تاکہ اپنے اعمال نامے دیکھیں۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس کے عمل ہو گئے اچھے، مثقال ذرۃ، ومن یعمل، اور جس کا کوئی عمل ہوا، مثقال ذرۃ، تھوڑا سا بھی، ذرۃ، تھوڑے ذرے کے برابر ہی، خیرا یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور جس کے جو عمل ہوئے، مثقال ذرۃ، بالکل رائی کے دانے کے برابر، شرا یرہ، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ زلزلوں کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ لگائے تو تاکہ حرکت نہ کرے، لیکن اب تو حرکت اس لیے کہ پہاڑ زیادہ تر توڑ تاڑ دیے، کریت دیے، اس پر زمینیں بنا دیں، گھر بنا دیے، تو وہ اس پر سے بوجھ ہٹ گیا، تو زمین اب حرکت کر رہی ہے، کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں۔ اور آخرت کا زلزلہ جو ہے، ان زلزلۃ شیء عظیم، وہ تو بہت بھیانک زلزلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بری بات جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جھوٹ عروج پر ہوگا اور سچ ناپید ہو جائے گا۔ تو یہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ سچ کی اب کوئی وقت نہیں رہی، ہر طرف جھوٹ ہے اور مکاری ہے، فریب ہے۔ تو یہ سب سے بڑا طوفان یہی ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب جو ٹی وی پہ ادھر ادھر آ رہا ہے، یہ ہر وقت جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بے سمجھی میں، نا سمجھی میں، بے مقصد کے لیے، اور یہ انسان نہیں سوچتا کہ اس کے لیے اس کو جواب دہ بھی ہونا ہے، اسے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ تو جب جو اب تو چلا رہا ہے کام، لیکن پوچھ گچھ جب ہوگی تو کیا جواب ہوگا، کس لیے میں نے یہ سارا فضول کیا، یہ سارا فساد پھر زمین میں پھیلایا تو کس لیے پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے، اور ہم پر فضل فرمائے کہ ہم اس برائی سے بچ جائیں، جھوٹ سے بھی بچ جائیں، اور پھر تاکہ زلزلے بھی کچھ کم ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا کہ زمین پر پہاڑ رکھے، تو ہم نے پہاڑوں کو کریت دیا، کاٹ دیا، تو جس کی وجہ سے یہ آ رہے ہیں بار بار زلزلے۔ تو کسی وقت زلزلہ شدید آ جائے گا، خدا نہ کرے، لیکن آنا تو ہے، زندگی ختم ہونی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی فرما دیا سورہ اسم رحمان میں بھی، کل من علیہا فان، یہاں جو بھی کوئی چیز ہے دنیا کی، اسے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، اور باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ تو ہمیں حساب کتاب کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے آگے جھک جائیں، اس کے آگے اس سے معافی مانگیں، تاکہ ہدایت بھی مل جائے، بچت بھی ہو جائے، اور آخرت میں اس میں جو ہے وہ سورہ، اس میں بھی آتا ہے ایک جگہ، کو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَہْلِیکُم، اپنے گھر والوں کو، وَقُودُهُ النَّاسُ، جس کا ایندھن جو ہے لوگ ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، کو انفسکم وَأَہْلِیکُم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی
انفسکم اپنے آپ کو بھی، وآلیکم اپنے گھر والوں کو بھی، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہوں گے، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے، تو برا ٹھکانہ ہے وہ جس سے بچنا ہے۔ ہم نے اس ٹھکانے کو، ہم نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ رب تعالیٰ ہدایت دے، مجھے بھی سمجھ دے، ہم سب پر فضل فرمائے، سب پر رحم فرمائے اور ہدایت بھی دے دے، کہ ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔